ایک دفعہ سامان سے بھرا ہوا ایک بحری جہاز سفر پر جا رہا تھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ الٹنے لگا۔ قریب تھا کہ جہاز ڈوب جاتا۔ اس میں موجود تاجروں نے کہا کہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر میں پھینکنا چاہیے۔ تاجروں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہو وہی پھینک دیں گے۔ جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا سامان کیوں؟ سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے زبردستی اس نئے تاجر کو سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ قدرت کی شان کے سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے۔ یہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا۔ جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا، اپنی سانسیں بحال کیے۔ وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی سی بنائی۔ اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی نظر آئے۔ ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے زور سے پکارنا شروع کیا، تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، میرا سارا سامان غرق ہو گیا۔ اب یہی جھونپڑی تھی میری کل کائنات، اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ شکوہ کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا۔ صبح جاگا تو عجیب منظر تھا۔ دیکھا کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہے اور ملاح اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے ملاحوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے جو جواب دیا اس سے تاجر حیران رہ گیا۔ ملاحوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو سمجھے شاید کوئی یہاں پنسا ہوا ہے جسے بچانا چاہیے، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے۔ پھر تاجر نے اپنے پورا قصہ سنایا تو ملاحوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا وہ آگے جا کر غرق ہو گیا۔ یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا، رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھینکوایا۔ بے شک اپنے بندوں کے بارے میں وہی زیادہ جاننے والا ہے۔ اخلاقی سبق: حالات جتنے بھی سخت ہو جائے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے محلے میں ایک شخص کا غلام تھا جو راتوں کو جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو بلند آواز میں یہ اشعار پڑھا کرتا جس کا ترجمہ یہ ہے: کہاں گئے وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے تھے؟ رات کی عبادت کرنے والے کہاں چلے گئے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اکثر راتوں کو جاگ کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ جب بھی وہ اس غلام کی آواز سنتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ کہتے، یا اللہ یہ غلام تجھے یاد کرتا ہے اور میں تیرا عالم ہونے کے باوجود ابھی اور قرب کا محتاج ہوں۔ ایک دن وہ غلام کئی راتوں تک نہیں آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو تشویش ہوئی۔ معلوم ہوا کہ اس غلام کو اس کے مالک نے سخت سزا دے کر قید کر دیا ہے، کیونکہ وہ راتوں کو عبادت کرتا تھا اور دن کو کام کے لیے تکا رہتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فوراً اس غلام کے پاس گئے، اسے خرید دیا اور آزاد کر دیا۔ پھر فرمایا، یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کے دوستوں کو قید نہیں کیا جاتا۔ سبق: امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دل صرف علم سے نہیں، اللہ کے نیک بندوں کی محبت سے بھی لبریز تھا۔ وہ عام لوگوں کے کردار سے بھی سیکھتے تھے اور ان کی قدر کرتے تھے۔